کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کسی امانت دار کی بات سناؤ، تو کہنے لگے سناتا ہوں فاروق اعظم کی بات۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے میں عمر سے ملنے گیا، یہ اخلاق ہے، سارا کچھ کھا کے لوگ ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے، اور جاتی دفعہ کہتے ہیں میں نے تو ملک کو بڑا کچھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ٹٹولنا پڑے گا، کھودنا پڑے گا، کریدنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میں ملت کو کیا دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں عمر سے ملنے گیا، فاروق اعظم سے، جب میں یہ ان کے اخلاق کی بات بتا رہے ہیں، کہتے جب میں ان کے پاس گیا تو دیا جل رہا تھا، اندر داخل ہوتے ہی سلام لیا تو حال چال پوچھنے کی بجائے عمر پوچھنے لگے کہ علی کوئی سرکاری کام آئے ہو، دینی کام آئے ہو یا ذاتی کام آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو ذاتی کام سے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں عمر جلدی سے اٹھے اور دیا انہوں نے گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر چراغ کیوں بجھایا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا، تو یہ سرکار کا دیا جل رہا تھا اتنی دیر تک، اب ہم ذاتی بات کرنے لگے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اگر چند قطرے تیل ذاتیات کے لیے استعمال ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں، جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بحال رہتی ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل کوئی نہیں بنایا، پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی، سینٹ کا اجلاس کہیں بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی صدر ہاؤس بنایا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا، نہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی پارٹی بنائی، نہ کسی کے صدر بنے، نہ کسی جمعیت کی صدارت کی، بس اخلاقی قدریں انہوں نے بحال رکھی۔ ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہو، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں، ان کے اخلاق اور کردار زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہیں، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور